کہ معزز دوستو السلام علیکم ناظرین محترم، چین میں جنم لینے والے جرثومے کی تباہ کاریاں ابھی تک قابو میں آتی نظر نہیں آ رہی۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو کووڈ-19 کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس آفتاب مرگ کے غروب کو ابھی کافی دن لگیں گے۔ قیمتی انسانی جانوں کے زیاں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور پاکستان سمیت تمام ایشیائی بازار حصص میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ تیل کی صنعت اس سے بری طرح متاثر ہے کیونکہ تیل درآمد کرنے والے ملکوں میں چین کا پہلا نمبر ہے اور پچھلے 3 ماہ سے چین میں صنعت سے لے کر معیشت تک سب کا برا حال ہے۔ روڈ، ریل، فضائی ٹریفک اور صنعتی پہیہ بہت حد تک معطل ہونے کی وجہ سے تیل کی یومیہ طلب میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کمی کی بنا پر تیل کی قیمت نہ صرف صفر پر آ گئی ہے بلکہ صفر سے بھی گر گئی ہے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب امریکن آئل کمپنیاں ایک بیرل کے ساتھ $37 بھی دینے کو تیار ہو گئیں۔ مطلب تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے مزید سرمایہ درکار ہے، تیل کے گوداموں اور ٹینکروں کا کرایہ پڑ رہا ہے۔ آئل کمپنیز کا کہنا ہے کہ آپ بس تیل منگوائیں، ہم ڈیلیوری فری دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تیل سے بھرے جہاز سمندروں میں تو گھوم رہے ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں ہے، کیونکہ تیل کی پیداوار تو جاری ہے مگر کھپت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اس عالمی وبا کے نازل ہونے سے پہلے سن 2020 کے دوران تیل کی کھپت میں اضافے کا تخمینہ 1,20,00,000 بیرل یومیہ لگایا تھا اور خیال کیا جا رہا تھا کہ اس سال دنیا میں تیل کی کھپت 10,07,00,000 بیرل روزانہ رہے گی۔ امریکہ سے تجارتی جنگ کی بنا پر چین میں تیل کی کھپت پہلے ہی کم تھی۔ قیمتوں کو سہارا دینے کے لیے اوپیک نے اپنی مجموعی پیداوار میں 21,00,000 بیرل روزانہ کمی کا اعلان کیا تھا، لیکن پیداوار میں کٹوتی، ایرانی تیل پر پابندی اور لیبیا میں بندرگاہوں کی بندش کے باوجود قیمتیں زوال کا شکار رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 7,00,000 بیرل تیل روزانہ ذخیرہ کیا جا رہا تھا کیونکہ مال کا کوئی خریدار میسر نہیں تھا۔ اس پریشانی کا سامنا صرف اوپیک ممالک کو تھا جو اپنا تیل ایشیائی اور افریقی ممالک کو فروخت کرتے تھے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ کے وسط میں ایک ہی دن میں تیل کی قیمت مزید 30% گر گئی۔ عالمی اعداد و شمار کے ماہرین اسے تاریخی ریکارڈ قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تیل کی قیمتیں وبا کے ختم ہونے تک یہیں مستحکم رہیں گی اور سال 2020 کے آخر تک تیل کی قیمت $40 فی بیرل رہے گی، لیکن ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور 1 ماہ بعد ہی تیل کی قیمت منفی سے بھی گر گئی۔ اب موجودہ صورتحال کے مطابق تیل کی کھپت کی کمی کی وجہ سے ٹینکرز میں آئل موجود ہے، کمپنیوں کو کرایہ دینا پڑ رہا ہے لیکن خریدار کوئی نہیں ہے، لہٰذا کمپنیز مفت میں تیل دینے کو بھی تیار ہیں تاکہ جہازوں کا اور ٹینکرز کا کرایہ بچایا جا سکے۔ ناظرین، تیل کی قیمت پانی سے بھی کم ہونے کے بعد یوں لگتا ہے کہ امریکی سامراج کا ڈوبنے کا اور اربوں کی تباہی کا وقت آن پہنچا ہے۔ امریکہ کو تو بس اتنا فرق پڑے گا کہ سپر پاور کا تاج اس کے سر سے اتار کر کسی دوسرے ملک کو پہنا دیا جائے، مگر اربوں کے لیے تو پیٹ کی آگ بجھانا ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار اس کے قدرتی وسائل پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی عوام کے محنتی ہونے پر ہوتا ہے۔ لیکن عرب لوگ محنت سے عاری اور آرام پسند واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف قدرتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے عالم اسلام پر چودراہٹ کی ہے، لہٰذا اب عربوں کے لیے بھی معاشی لحاظ سے بڑا ہی کڑا وقت آنے والا ہے۔ دوسری جانب اس مرض سے بچنے کے لیے عمرے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور سعودی حکومت $30 بلین صرف عمرے کی مد میں سالانہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ممکن ہے کہ دنیا بھر سے حاجیوں کی بڑی تعداد سعودی عربیہ نہ پہنچ پائے۔ سعودی معیشت صرف انہی 2 ستونوں پر کھڑی ہے اور اب یہ دونوں ستون ڈگمگا رہے ہیں، یعنی تیل کی قیمتوں میں بدترین کمی اور حج و عمرے پر پابندی سے اس وقت سعودیہ شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ تیل کی قیمتیں چاہے دوبارہ مستحکم ہو جائیں مگر عربوں کا دوبارہ مستحکم ہونا کہیں دور دراز تک بھی نظر نہیں آ رہا اور آل سعود کی عیاشیوں کے لیے بھی پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پیسے کی لالچ اور اقتدار کی بھوک بڑے بڑے محلات زمین بوس کر دیتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کو اگر وبا کی عفریت کا سامنا ہے تو عربوں کو اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے۔ حالیہ وبا سے پہلے ہی وہاں سیاسی بحران تو آ چکا تھا مگر اب تیل کی قیمتیں گرنے سے معیشت کی کشتی میں بھی سوراخ ہو چکا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔